قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شاہ است حسین پادشاہ است حسین. دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کی بنا لا الہ است حسین. حقا کی بنا لا الہ است حسین. واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کے احسان سے آپ اور ہم یہاں پر اس نورانی عرفانی بابرکت محفل پاک میں سید الشہداء نواس رسول ابن رسول جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا نور عین مولا علی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام شہداء کربلا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس مبارک اور مقدس ذکر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی، نجات اور شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ اور سبب بنائے. بلا کسی تمہید کے حصول برکت کے لیے میں اپنی آج کی گفتگو کا آغاز یعنی شروعات ایک مشہور اور معروف حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں. لیکن اس حدیث کو عرض کرنے سے پہلے ایک بات سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور وہ بات چونکہ مشکل بات نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کو بارہا سن چکے. علماء کرام کی زبانی مختلف مقامات کہیں نہ کہیں یہ بات ہم نے سنی ہے اور بارہا سنی ہے. اب بات کیا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار احسان ہیں، ان گنت بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور جب بھی کوئی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ ضرور قرآن مجید کا حوالہ بھی دیتا ہے اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے یہ آیت تلاوت فرماتا ہے، کرتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے اور گننے پہ آئے اور گننے کے لیے بیٹھ جائے تو انسان کی پوری عمر اول سے آخر تک نعمتوں کی گننے میں ہی بسر ہو جائے، لیکن ساری نعمتوں کو گن نہیں پائے. اتنی نعمت. اور میں تو اکثر ایسے موقع پہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر لمحہ ہر گھڑی اس عاجز بندے پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے برس رہی ہیں جیسے کہ ساون میں برسات.
احساس ہو یا نہ ہو، اور ہم ان نعمتوں کی قدر کریں یا نہ کریں، کیونکہ وہ رب ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ ہمارا حال اگر وہ دیکھے اور نعمتیں دے تو ہم ایک نعمت کے بھی مستحق نہیں، یعنی جو ہمارا حال ہے اگر ایسا ہو کہ حال کو دیکھ کر کے اور نعمتیں دی جائیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک نعمت کے بھی حقدار نہیں، یہ ہمارا حال ہے، اور وہ رب کی شان ہے۔ وہ ہمارا حال نہیں دیکھتا، وہ اپنی شان کریمی کے مطابق اپنی نعمتوں کی برسات برساتا ہے، ان گنت بے شمار نعمت۔ اب اس میں کچھ چھوٹی ہیں، کچھ بہت بڑی بہت بڑی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، کیا اس سے بھی کوئی نعمت بڑی ہو سکتی ہے؟ جبکہ دنیا کا بھی دستور یہ ہے کہ محبوب دیا تو کیا دکھایا بھی نہیں جاتا، کوئی بھی اپنا محبوب دینا تو دور کی بات ہے، کوئی دوسرا دیکھ لے یہ بھی گوارا نہیں، تو محبوب دیے تو کیا دکھائے بھی نہیں جاتے، اور یہ رب کا محبوب، اور اس محبوب جیسا کوئی محبوب نہیں، جس محبوب کی خاطر رب نے سارا جگ پیدا کیا، ایسا محبوب خدا کا، اور رب نے ہمیں عطا فرمایا، اور عطا فرما کے خود رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا۔ اب یہ احسان کیا تھا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب اس رب نے ان کے اندر، ان کے نہیں ان کے اندر، پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، قومیں گزری ہیں، امتیں گزری ہیں، نبی گزرے ہیں، اور وہ امتیں اور وہ انبیاء دعائیں مانگتے رہے، لیکن ان میں نہیں، رب نے احسان فرما کے ان میں، اس جملے پہ غور کرنا چاہیے، یعنی ان میں نہیں بلکہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اور کس کو بھیجا؟ عظمت والا رسول، صرف رسول نہیں بلکہ عظمت والا رسول، کتنی بڑی نعمت، اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری بڑی بڑی نعمتیں، جو رب کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس میں ایک نعمت ہے اللہ پاک کے محبوب بندوں کی محبت، جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس میں اللہ کے محبوب بندوں کی محبت، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اب اللہ کے محبوب کون ہے؟ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا برکت حاصل کرنے کے لیے نام لے لیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب کون ہے؟ انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ انبیاء نہیں تو نبی ہیں، مرسلین نہیں تو رسول ہیں، انبیاء ہیں یعنی نبی ہیں، رسول ہیں، اور پھر ان کے اصحاب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور پھر ان انبیاء کی امتوں میں ولی ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور پھر میرے اور آپ کے آقا تو رب کے محبوب ہیں، اور پھر حضور کے صدقے میں اصحاب اللہ کے محبوب ہیں، تابعین اللہ کے محبوب ہیں، تبع تابعین اللہ کے محبوب ہیں، علماء راسخین اللہ کے محبوب ہیں، اولیاء کاملین اللہ کے محبوب ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے، اور یہ اعزاز، یہ شرف، یہ انعام اہل سنت والجماعت کو ملا، اور کسی کو نہیں، کسی کے حصے میں نہیں آیا، صرف ایمان والوں، ایمان والے بھی یہی ہیں، خوش نصیب۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ایمان والے بھی ہم ہیں، خوش نصیب بھی ہم ہیں، اور یہ نعمت بھی رب نے ہمیں عطا فرمائی کہ ہمیں اللہ کے سارے محبوب بندوں سے محبت ہے۔
ہمارے اس اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی فرد چاہے جیسا ہو، چاہے جیسا ہو، اس پہ غور فرمائیں، ہمارا کوئی بھی فرد اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی شخص، چاہے مرد چاہے عورت، انگوٹھا چھاپ کیوں نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، متقی نہ ہو، نمازی نہ ہو، حاجی نہ ہو، غازی نہ ہو، کچھ بھی نہیں، حد تو یہ ہے کہ اللہ محفوظ رکھے اگر وہ فسق و فجور بھی کر رہا ہے، فسق و فجور بھی کر رہا ہے، بڑے بڑے گناہ بھی کر رہا ہے، لیکن ہر آدمی کا وجدان یہ گواہی دیتا ہے کہ چاہے جیسا ہو لیکن اللہ کے محبوب بندوں سے اس کے دل میں محبت یقیناً ہوگی۔ اور دنیا نے اسے آزما کے دیکھا، تجربہ کر کے دیکھا کہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ یہ چاہے جیسا ہو لیکن اللہ کے محبوب بندوں سے محبت ضرور ہو، یقیناً ہو، کیونکہ یہ انعام ہے، رب کا احسان ہے، اور یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائی۔ اب یہ کتنا بڑا کرم ہے، چونکہ ہم یہاں پر ابھی ایک خاص اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب کے محبوب، اور جتنے بھی اللہ کے محبوب ہیں ان سب کے محبوب، ان کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی ہم آج ذکر کس کا کرنے آئے ہیں؟ جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں، اور پھر جتنے بھی اللہ کے محبوب ہیں یہ ان سب کے محبوب ہیں، اور یہ ہیں اہل بیت پاک، یہ ہیں اہل بیت۔ دیکھیں اہل بیت پاک کی اتنی شان کافی اگر سمجھ میں آئے، اگر سمجھ میں آئے کہ سب تو اللہ کے محبوب ہیں اور یہ وہ ہیں جو ان محبوبوں کے بھی محبوب ہیں، نبیوں کے بھی محبوب ہیں، اہل بیت، آل نبی، اور صحابہ کے بھی محبوب ہیں، تابعین تبع تابعین کے محبوب ہیں۔ نام لیں تو صدیق اکبر سے چلنا پڑے گا۔ اہل بیت وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کے محبوب ہیں، فاروق اعظم کے محبوب اور پیارے ہیں، عثمان غنی کے محبوب اور پیارے ہیں، مولا علی کے محبوب اور پیارے ہیں، اصحاب عشرہ مبشرہ کے محبوب اور پیارے ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں جو اصحاب بدر کے محبوب اور پیارے ہیں، اور اہل بیت پاک وہ ہیں جو بیعت الرضوان والے جنتی صحابہ کے بھی محبوب اور پیارے ہیں۔ یہ ہیں اہل بیت پاک، اتنے پیارے کہ ان بڑے بڑے محبوب اور پیاروں کی بھی محبت ان سے ہے، اور اگر ان سے کوئی محبت نہ رکھے تو وہ اللہ کا محبوب پیارا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جتنے بھی محبوب ہیں وہ محبوب بھی اس لیے بنے کہ وہ اہل بیت پاک کی محبت نے انہیں اتنا بڑا محبوب اور پیارا بنا دیا۔ ولی کیسے بنے، غوث کیسے بنے، یہ قطب ابدال اوتاد کیسے بنے، یہ سارے جو محبوب بنے ہیں ان محبوبوں کے محبوب بننے کا ذریعہ آل نبی اولاد علی کی محبت ہے۔ اس محبت نے ان کو اس اونچے مقام پہ پہنچا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بڑی بڑی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو سب سے بڑی ہے وہ ہے اہل بیت پاک سے محبت، پنجتن پاک سے محبت، حسنین پاک سے محبت، مولا علی سے محبت، سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سے محبت۔ یہ محبت اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ توفیق دے اور محب سچا ہو، محبت بھی سچی ہو، اور پھر وہ اس محبت کا حق بھی ادا کرے، اور پھر وہ اس محبت کے مطالبے سب پورے کرے۔ یہ جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں، محب بھی سچا ہو، محبت بھی سچی ہو، محبت کے تقاضے بھی پورے کرے، محبت کے حق ادا کرے۔ اگر یہ شرطیں اس نے پوری کر لی، اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں
کہ جس نے ایسا کیا اب اس کے لیے بارگاہ خداوندی سے انعام کیا ہے۔ اور یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، لیکن شرائط پر میں نے پہلے ہی اشارہ کر دیا۔ یہ محبت اتنی عظیم ہے کہ جتنی یہ ذاتیں عظیم ہیں اتنی ہی ان کی محبت عظیم ہے۔ جتنی یہ پاک ذاتیں عظیم ہیں، بڑی ہیں، پاک ذاتیں بڑی ہیں، ان کی محبت بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ اور جتنا فیض ان پاک ذاتوں سے ہمیں ملتا ہے اتنا ہی فیض اللہ کے فضل سے ان عظیم ذاتوں اور پاک ذاتوں سے محبت رکھنے سے ملتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اب حدیث کے لیے حوالہ دے دوں، خیر آپ تو حوالہ پوچھتے نہیں اور پوچھنا بھی نہیں چاہیے، یہاں کوئی حوالہ پوچھنے والا آ بھی نہیں سکتا، ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بات عرض کرنے جا رہا ہوں تو حوالہ سن لیں۔ اس حدیث پاک کو لکھا ہے امام فخر الدین رازی، جو قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے جتنے مفسر ہیں ان کے امام ہیں، یعنی سارے مفسرین کے امام ہیں، سردار ہیں، اور ان کی تفسیر کبیر 30 جلدوں میں ہے، غالباً 30 پارے ہیں، اور ہر پارے کی الگ ایک تفسیر ہے، 30 جلدیں ہیں۔ قرآن مجید جتنا ہے اتنی ہی ایک جلد ہے، ایسی 30 جلدیں ایک آدمی اٹھا بھی نہ سکتا، آج کا آدمی، یہ شرط ہے آج کا آدمی۔ باقی پہلے کے لوگ تو نہ معلوم کتنا وزن اٹھا لیتے تھے، ان میں سے ایک چیز بھی آج کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ وہ جو جنگ میں جاتے تھے خود پہنتے تھے، اگر کسی کے سر پہ رکھ دیا جائے اٹھ نہیں سکے گا، اور وہ خود پہن کر کے جنگ لڑتے تھے۔ اس وقت کی ڈھال اگر کسی کے ہاتھ میں دی جائے تو 2-4 منٹ میں تو صاحب کا ہاتھ شل ہو جائے، اور اس وقت کی تلوار بھی اگر کسی کو تھما دی جائے، یہ تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو زرہ پہنا دی جائے دم گھٹ جائے۔ یہ سب ہتھیار تھے، یہ پہن کر کے بعد میں لڑنا ہوتا تھا، لڑائی بعد میں ہے پہلے، اور یہ سب لوہے کے، خود بھی لوہے کا، اور یہ یعنی زرہ بھی لوہے کی، ڈھال بھی لوہے کی، تلوار بھی لوہے کی، سب لوہا، اور بیچ میں یہ انسان، لیکن کتنا مضبوط، کتنا مضبوط، اور یہ مضبوطی اور طاقت جسم کی بھی تھی، اور اس سے مزید برآں یہ طاقت ایمان کی تھی، یہ طاقت ایمان کی تھی۔ ایمان کامل ہو اور بندے میں طاقت نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کامل ہو اور بندہ کمزور ہو جائے، بے ہمت ہو جائے، ہمت ہار بیٹھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کمزور سے کمزور تر آدمی، لیکن اگر ایمان کامل ہے تو وہ بڑے سے بڑے شاہ سوار کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے اور اسے شکست دے سکتا ہے، اور یہ طاقت اس کے بازو کی نہیں، یہ طاقت ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ طاقت ہے حضور کی سنتوں، آقا کی غلامی کی، شریعت کی پابندی۔ وہ کمزور دکھنے میں تھے، لیکن روحانی طاقت کا عالم یہ تھا کہ وہ اکیلے ہزاروں سے بھڑ جاتے، اور ہزاروں سے وہ بازی جیت بھی جاتے تھے، اور دنیا یعنی دست بدندہ حیرت میں ڈوب کر کے پوچھتے تھے کہ کمزور اتنا ہے اور کام اتنا بڑا کیا، تو جہاں یہ عمل ہوتا تھا وہاں کا ذرہ ذرہ پکارتا تھا، ذرہ ذرہ پکارتا تھا، اور پکارتا کیا تھا؟ علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی، ہم سمجھ تو نہیں پائیں گے لیکن عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، موقع محل اور بات آئی ہے تو عرض کیے دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے ہمیں سبق دیتے ہوئے کہا تھا، عشق محمد سے، عشق محمد سے ہر پست کو بالا کر دے،
بازو کی طاقت سے نہیں، اور پست یعنی جو سب سے نیچے، اور بالا جو سب سے اوپر۔ پست زمین ہے اور بالا آسمان ہے۔ اب زمین کو آسمان کون کر سکتا ہے؟ لیکن علامہ اقبال نے کہا اگر تیرا حضور سے عشق سچا ہے تو عشق محمد سے ہر پست کو بالا کر دے، اور نام محمد سے دہر میں اجالا کر دے۔ نام محمد سے دہر میں، دہر یعنی زمانہ، ایک ملک نہیں، ایک صوبہ نہیں، ایک خطہ نہیں، ایک بر اعظم نہیں، دہر مانا سارا زمانہ۔ اگر نام محمد تیری تسبیح ہے اور تو محمد کا سچا غلام ہے، اور تیری رگو پے میں عشق نبی بسا ہوا ہے، اور تو واقعی سچا عاشق ہے، تو نام محمد تو لے گا اور زمانے میں روشنی پھیلے۔ نام محمد سے دہر میں اجالا کر دے، اور اسی نام محمد کا حق ادا نہ کیا تو آج دہر تو اپنی جگہ کے خود اپنے گھروں میں بھی اندھیرا ہے، بستیوں میں اندھیرا ہے، شہروں میں اندھیرا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے۔ مومن کبھی اندھیرے کا دل دادا نہیں رہا۔ مومن اگر اندھیروں میں گیا ہے تو اسی نام محمد کے جپنے سے اور محمد کا ہو جانے سے یہ جہاں بھی پہنچا ہے وہاں اندھیرے چھٹتے چلے گئے اور روشنی پھیلتی چلی گئی۔ تو یہ علامہ اقبال کا درس کہ عشق محمد سے، دولت سے نہیں، دھن سے نہیں، بادشاہی سے نہیں، تخت و تاج سے نہیں، عشق محمد سے کیا کر دے؟ عشق محمد سے ہر پست کو بالا کر دے، اور نام محمد سے دہر میں اجالا کر دے، دنیا بھر میں روشنی کر دے۔ کس سے؟ ان ٹیوب لائٹوں سے نہیں، اور آج کی ترقی یافتہ دور کی روشنی کے انتظامات سے نہیں، آپ کے مرکوری وغیرہ سے نہیں۔ اجالا کرنا ہے نام محمد سے، کیونکہ محمد نور ہے، اور یہ نور جو سینوں میں بسا لے تو سینے میں نور ہے، اور یہ نور جو اپنے گھر میں لے آئے تو گھر میں نور ہے، گلی بھی نور ہے، اور پھر یہ نور پھیلے تو سارے جگ میں نور ہے، اور جب سارے جگ میں نور نظر آئے تو پھر کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ جدھر دیکھو ادھر نور نالا نور ہے۔ اللہ توفیق دے۔ تو یہ اہل بیت پاک کی محبت ساری اللہ کی نعمت میں سے بڑی نعمت اجر کیا؟ اب اجر والی حدیث عرض کر رہا تھا میں، بیچ میں تھوڑی سی بات آ گئی اتفاق سے، اور حقیقت میں تو نہیں آنی چاہیے لیکن آ گئی، اور میں بھی اسے چھوڑ نہ سکا۔ ہاں آ گئی، اور اسے چھوڑنا میں نے گوارا نہیں کیا، عرض کر دیا۔ یہ ضمنی بات تھی جو اتفاق سے آئی، اللہ کرے سمجھ میں سب کو آئے، اور اللہ یہ بھی توفیق دے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کل کسی سمجھدار سے پوچھ لے کہ تو ذرا سمجھا دے وہ کیا کہہ رہے، کوئی نہ کوئی سمجھنے والا بھی نکل آئے گا۔ لیکن شوق ہو سمجھنے کا تب نہ، اور ہم آ کر کے بیٹھے ہی نہ سمجھنے کے لیے کیا سمجھیں گے؟ ہمارا مقصد ہی سمجھنا نہ ہو، ہمارا مقصد ہی صرف سننا ہو، بیٹھنا ہو، نیاز لینا ہو، چلے جانا تو کوئی حاصل نہیں۔ مقصد ہونا چاہیے کہ یہ ہے مقصد۔ جب تک مقصد نہیں تو عمریں گزر گئی جلسے کرتے، یہ جلسے کرتے عمریں گزر گئی، بچپن پھر جوانی پھر بڑھاپا، بوڑھے گئے تو جوان بوڑھوں کی جگہ پہ بچے جوانوں کی جگہ، پیچھے بچے آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے قیامت کی صبح تک، جلسے صدیوں سے ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن سے اور اس دن سے پہلے بھی یہ شہادت امام حسین ہے۔ عام شہادتوں کی طرح شہادت نہیں، باقی شہادتوں کا ذکر اس شہید کے شہید ہونے سے شروع ہوا، لیکن چونکہ سید الشہداء ہیں ایسا کوئی شہید نہیں، اس لیے وہ تنہا شہید ہے میرا امام، کہ ابھی شہید ہونا تقریباً 57 برس بعد ہے، اور پیدا ہوتے ہی
شہادت کا ذکر ہو رہا. یہ ہیں شہید، اس لیے شہید اعظم. تو اس وقت سے ذکر ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا. اللہ کرے نسل در نسل اسی طرح شان سے یہ ذکر ہوتا رہا. تو حضرت امام فخر الدین رازی، تفسیر کا نام ہے تفسیر کشاف، اور اتنے بڑے مفسر نے بھی اپنی بات بغیر حوالے کے نہیں کی. انہوں نے پھر کشاف کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا میں یہ جو حدیث ہے اس کو تفسیر کشاف سے نقل کر رہا ہوں. تو اصل میں ہے کشاف میں، کشاف سے نقل کیا امام فخر الدین رازی نے. اب حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث وہ ہے جس میں انعام کا ذکر ہے. جو اہل بیت پاک سے سچی محبت رکھتے ہیں انہیں اللہ دیتا کیا ہے اس کا ذکر ہے. اور شرط میں نے پہلے رکھ دی، شرط، کیونکہ اگر شرط نہ رکھیں تو پھر ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے. جواب بہت مشکل ہو جائے جواب دینا اہل علم کو کہ آپ نے یہ کیا بیان کر دیا، کیسی خوشخبریاں سنا دی، حال کو نہیں دیکھا، چال کو نہیں دیکھا، رنگ نہیں دیکھا، ڈھنگ نہیں دیکھا، اتنی بڑی خوشخبریاں سنا دی. تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی سے دروازہ بند کر دیا. اب انشاءاللہ مجھ پر کوئی عالم اس حوالے سے اعتراض کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر اعتراض کوئی کرے تو جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ محبت ہو آل نبی کی اور سچی محبت، سچی محبت، محب سچا ہو اور محبت کے حق ادا کرنے والا ہو. جتنے بھی محبت کے مطالبے تقاضے ہیں ایک ایک کر کے سب 100%، پھر ایک لفظ بڑھا دیا، ایک لفظ پھر بڑھا دیا شرط میں، تاکہ شرط میں کمزوری نہ رہے. یعنی 100% جس نے اس محبت کا حق ادا کیا. اب اس کے بارے میں خود امام یعنی سید الانبیاء میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں. اب حدیث کے الفاظ سنیں، اب آہستہ پڑھوں گا کیونکہ ادب ہے. حضور نے ارشاد فرمایا الا خبردار آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. حضور نے فرمایا خبردار جو میری آل، میری اولاد اہل بیت پاک کی محبت میں زندہ رہا اور محبت میں فوت ہوا، اللہ بدلے میں اسے شہید کا ثواب دے گا. اب یہاں میرے لیے تو ایک عنوان نکل آیا، لیکن میں اس در نہیں جاؤں گا کہ شہید کا ثواب کیا ہے. اللہ اسے شہید کا، اور شہید وہ جو یعنی راہ مولا میں سر کٹائے، راہ مولا میں. اور اس شہید کو سب سے بڑا جو اجر ہے وہ یہ کہ ابدی زندگی مل گئی. قرآن نے کہا اسے مردہ مت کہنا، زندہ ہے، یہ بڑا ہے. یعنی پہلا انعام اسے یہ ملا. باقی تو اللہ جو انعام دیتا ہے شہید کے انہیں ہم گن بھی نہیں سکتے. شہادت اتنا بڑا انعام ہے کہ حضرت عمر جیسی ذات دعا کر رہی ہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. عمر کو ضرورت کیا تھی؟ عمر جنت کے چراغ ہیں، مطلوب مصطفیٰ ہیں، لیکن باوجود اس کے دعا کر رہے ہیں مولا شہادت دے، مولا شہادت دے. تو کتنا بڑا ثواب اور اجر ہوگا. اور سارے صحابہ متمنی تھے کہ شہادت ملے. خود حضور نے دعائیں کی تھی کہ مولا تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. اللہ اکبر. رب کے محبوب جب اس شہادت کے لیے متمنی اور دعا، رب نے دعا قبول فرمائی، شہادت کا درجہ بھی ملا. گرچہ کسی دشمن کے ہاتھ سے شہید نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے وہ شہادت کہ جس کی آرزو سب کو ہے. ثواب کتنا ہوگا؟ اور وہ تو سر کٹا کے ثواب لے رہے ہیں، اور اہل بیت پاک کا سچا محب محبت کر کے اور شہادت کا ثواب لے رہا ہے. اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب. تو ہمیں سچا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سچا بننا چاہیے کہ نہیں؟ تو دعا کریں اللہ کرے سچے بن جائیں. زیادہ کوئی نصیحت آج میں نہیں عرض کرنے کی ہمت بھی نہیں، کیونکہ نصیحتیں بہت ہو چکی، بہت نصیحتیں ہو چکی. لیکن صاحب ہماری نصیحت کا حال یہ ہے جیسے پتھر پہ پانی.
زمین اچھی ہو تو نا پانی کا زمین پہ اثر ہو، ہریالی بھی نکلے. اور اگر کوئی پتھر پہ پانی ڈالے اور یہ چاہے کہ پتھر میں سے گلاب کا پھول نکلے، پتھر میں سے گھاس نکلے، تو اب اس میں پتھر کا قصور نہیں ہے، وہ جو پانی بہہ رہا ہے لوگ کہیں پاگل ہے، لوگ اسی کو. اور آج حال یہی ہے، حقیقت میں حال یہی ہے. ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، اور بالکل سچے ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں تو اور کیا، کیوں پتھروں پہ پانی گرا رہے ہیں؟ ذرا زمینیں دیکھ کر کے تو پانی گراؤ کہ کچھ اس میں گھاس نکلے. اور جسے صدیوں سے تجربہ ہو چکا ہو کہ اس پانی بہانے سے گھاس نہیں اگے گی، پھول نہیں کھلیں گے، ہاں تو پھر وہاں پر اس لیے اللہ توفیق عطا فرمائے. بس اللہ توفیق عطا فرمائے، توفیق مانگے خدا سے کہ اللہ اہل بیت پاک کی سچی محبت دے، سچا محب بنائے، اور جس میں وہ راضی ہیں ہمیں اس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس سے امام ناراض ہیں، اور جس سے اہل بیت پاک ناراض ہیں، اور جس سے پنجتن پاک ناراض ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا بھی یہی مانگیں. محب اہل بیت ہیں نا، تو ہماری جہاں بے شمار دعائیں ہم مانگتے ہیں تو وہاں ایک دعا یہ بھی مانگنے کی مولا جس میں ہمارے امام راضی ہوں اس عمل کو کرنے کی توفیق دے، اور جس میں وہ ہمارے آقا ناراض ہوں پروردگار عالم تیرے حبیب کے صدقے ان کاموں سے ہمیں بچا، ان کاموں سے ہمیں. یہ دعا مانگنی چاہیے، ضرور مانگنی چاہیے. ایک نہ ایک یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ہم اسی کام کی طرف آئیں گے جس سے کہ پنجتن پاک راضی. پنجتن پاک، یہ پنجتن نماز پڑھنے سے راضی ہیں یا نہ پڑھنے سے؟ ہمارے پنجتن پاک یہ اس میں راضی ہیں ہم پاک رہیں یا ناپاک؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ سوچنے کی باتیں. اور ایک بات عرض کر دوں، آج اس دور میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کو یہ خبر نہ ہو کہ وہ کس میں راضی ہے، نہ مرد نہ عورت. کوئی ایسا نہیں ملے گا جسے یہ خبر نہ ہو کہ ہمارے آقا راضی کس میں ہیں، پنجتن پاک راضی کس میں ہیں، اہل بیت پاک خوش کس میں ہیں، اور ناراض کس سے ہیں. سب کو پتا ہے، لیکن پھر پتا نہیں کیوں. حیرت کی بات ہے، خبر ہے اور پھر بھی بے خبر، خبر ہے اور پھر بھی بے خبر. اب یہاں پر ایک جملہ ہے جو بطور سوال میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، جواب ڈھونڈتے رہنا. اور وہ بات یہ ہے بھئی، ایک تو بے خبر ہے، ٹھیک ہے بے خبر ہے، اسے کیا، اور پھر جب اسے ہو گئی خبر اب ہوا باخبر. پہلے بے خبر تھا، اب ہوا باخبر. اب یہ باخبر ہو کے بھی بے خبر بنے، اسے کیا کہیں گے؟ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو پھر سے سوچیں. یعنی ایک آدمی کوئی خبر نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی پتہ نہیں، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، حلال کیا ہے، کوئی پتہ نہیں. کوئی کون سی چیز فرض ہے، کون سی نہیں، واجب کیا، سنت کیا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، کوئی خبر نہیں. لیکن پھر خبر ہوئی کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، سنت پہ عمل کرنا فرض ہے، ہمارے پاس دین ہے، خدا کا دیا ہوا طریقہ ہے، راستہ ہے، زندگی بسر کرنے کے اصول ہیں، قانون ہیں، قاعدے ہیں، ہمارے پاس نظام مصطفیٰ ہے، خدا کا قانون ہے جو نبیوں پہ رب نے نازل کیا، کتابوں کے حوالے سے ہم تک پہنچا، ولیوں نے پہنچایا، صدیقین شہداء نے پہنچا، خبر ہو گئی کہ نہیں؟ بے خبر تھے تو بات الگ تھی، اب ہو گئے باخبر. باخبر ہونے کے بعد جو بنے بے خبر، خبر ہے اور پھر بھی ایسا جیسے خبر نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ میں نہیں کہوں گا. اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ فیصلہ کریں، کسی سے پوچھ لیں کہ جو باخبر ہو کے بے خبر بنے اسے کیا کہیں گے. کسی سے جانکار سے پوچھ لیجیے اگر معلوم کرنا ہو، اور اگر ضرورت نہ ہو تو بات آئی گئی، ہم آگے چلتے ہیں.
अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, जो आले नबी की मोहब्बत में फोत हुआ अल्लाह पाक उसे शहीद का सवाब देगा। अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात मगफूरन लहू, जो आले नबी की मोहब्बत में फोत हुआ अल्लाह पाक ने उसे सारे गुनाह बख्श दिए। अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात ताइबा, जो आले नबी की मोहब्बत में फोत हुआ तो अल्लाह ताला तौफीक देगा, पहले गुनाहों से तौबा करेगा फिर मौत आएगी। अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात मुस्तकमिल ईमान, जो आले नबी की मोहब्बत में फौत हुआ वो कामिल ईमान वाला हो के फौत हुआ, उसका ईमान रब ने मुकम्मल कर दिया, बाद में फौत हुआ। अला वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत सुम्मल मुनकर व नकीर बिल जन्ना, जो सच्चा था आले नबी की मोहब्बत सच्ची थी, हकूक अदा किए थे, मुतालिबे पूरे किए थे, जब मौत का वक्त आया तो मलकुल मौत ने रूह बाद में निकाली, जन्नत की खुशखबरी पहले सुनाई, कब्र में रख के अजीज लौटे, मुनकर नकीर आए, सवाल बाद में पूछे, खुश नसीब को जन्नत की बशारत पहले दी। हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर अल्लाह महफूज रखे, कोई शक न करे, अपना हाल देख के कोई शक न करे। ये बड़ी नेमतें, बहुत बड़ी और मिली किस लिए कि मुहिब्बे अहल बैत। तो जिस मुहिब्बे अहल बैत के लिए रब ने इतने इनाम रखे हैं, कुछ तो मुहिब्बे अहल बैत भी सोचे न कि वो क्या रहा है, उधर इनाम इसके लिए और ये कर, लेकिन इतनी फुर्सत नहीं है कि इतना सोचें, इतना वक्त नहीं है ना, आजकल वक्त बिल्कुल नहीं है, वक्त है ही नहीं साहब। अब जिसके पास नमाज के लिए वक्त न हो तो सोचने के वक्त का है, सोचे तो और भी बहुत है, उसमें ये सोचा है कैसे, सोचों से तो ये इतना परेशान है कि वो सोचे सोने नहीं देती, तो उस बीच में ये सोच कहाँ से आए, बड़ा मुश्किल मसाला है। लेकिन अगर सोच आ जाए तो यही सोच इंसान की हालत बदल पूरी काया पलट कर इतने बड़े इनाम कि रूह बाद में निकले और उसे जन्नत की बशारत पहले, रूह बाद में निकले और उसके लिए अल्लाह की रिजा की बशारत पहले, मलकुल मौत भी दे रहा है, मुनकर नकीर भी दे रहा है। अल्लाह मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद फुतिह लहू बाबानी इलल जन्ना, जो आले नबी की मोहब्बत में फौत हुआ कब्र में बतौर खास उसे दो दरवाजे जन्नत की तरफ खोल दिए जाएंगे। अब वो कब्र जो है वो गोया कि जन्नत बन गई, दरवाजे खुले, वो आम मोमिनीन के लिए जो खुलते हैं वो अलग हैं और ये खास दरवाजे खुले हैं मुहिब्बे अहले बैते पाक के लिए। फुतिह लहू बाबा ने अगर दो दरवाजे कब्र में खुलवाना चाहते हैं तो मनमानी न करें, इमाम की माने, और अगर ये चाहते हैं कि ये इनाम मिले तो फिर इमाम आली मकाम की मोहब्बत के जितने तकाजे हैं पूरे करें, और करें वही जिससे मेरा इमाम राजी और जिससे नाराज हैं उसके करीब भी न जाएं, फिर देखें रहमतें कैसे बरसती हैं, बरकतों का नुज़ूल कैसे। फुतिह लहू बाबा ने इलल जन्ना, अला वमन मात अला हुब्बे आल मोहम्मद यज़फ़ुल मलाइकतु इलल जन्नति कमा युज़फ़ुल उरूस इला बैत ज़ौजिहा। हदीस पढ़ रहा हूँ, ये मैंने हदीस पढ़ी है और इससे पहले भी हदीस तो पढ़ता ही जा रहा हूँ, तर्जुमा भी कर देता तो काम चल जाता, लेकिन चूंकि हमें बरकत हासिल करनी है, हदीस सुनने की भी एक बरकत है और हदीस तो कबूल है, जहाँ पढ़ी जाए। हमारी बात हो सकता है कि इस काबिल न हो कि मकबूलियत का दर्जा पाए, लेकिन हदीस पाक तो मकबूल है और ये ऐसी मकबूल है कि अगर ना मकबूल भी मकबूल बनना चाहे तो आए हदीस के दामन में। हदीस उस ना मकबूल ना महबूब को भी रब का महबूब बना दी। तो आपने फरमाया मुहिब्बे अहल बैत जो है जन्नत में जब जाएगा तो हुक्म नहीं होगा कि तन्हा चला जा, जैसे दुल्हन को
عورتیں لے جا کر کے اور دلہا کے کمرے میں بڑی شان سے مثال دیے کہ وہ تنہا نہیں، فرشتوں کی، نوری فرشتوں کی، رحمت کے فرشتوں کی ایک پوری جماعت لے جا کر کے اور اس کو جنت میں پہنچا بڑی شان کے ساتھ. اور جب اس طرح وہ لے جاتے ہوں گے تو دیکھنے والوں کو بھی پتا چلے گا کہ محب اہل بیت جا رہا ہے، تنہا نہیں جا رہا ہے، بڑی شان سے جا رہا ہے. اس سے بھی بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات، ہمارے شعور سے بڑی بات، ہماری سمجھ سے بھی بڑی بات، اور وہ بات یہ ہے الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. فرمایا جو آل نبی کی محبت میں فوت ہوا، اللہ پاک اس خوش نصیب کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. جیسے ولیوں کی زیارت کے لیے مومن جاتے ہیں، ایسے محب اہل بیت کے مزار اور قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے تشریف لاتے ہیں. وہ قبر صرف قبر نہیں بلکہ مزار ملائکہ، اور ملائکہ بھی رحمت والے، ملائکہ بھی. حدیث تو طویل ہے، میں آخری جملہ عرض کر کے، اور چونکہ کچھ اور بھی عرض کرنا ہے اس لیے، اور اگر صرف اسی حدیث کو پڑھتے رہیں اور پھر جو اس کے ضد میں ہے وہ حدیث پڑھیں تو ہمارا وقت تو اس کے لیے بھی ناکافی ہوگا. حالانکہ ہونا ایسا چاہیے، ضد کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ سمجھ رہے ہیں ضد؟ بھئی ضد کے مطلب یعنی اپوزٹ. آج لوگ انگریزی زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ شوق زیادہ ہے نا انگریزی سے، انگریزوں سے، انگریزوں کے لباس سے، انگریزوں کی چال چلن سے، انگریزوں کی وضاحت سے. آج تو سب کی نظر میں جو ہے سب انگریز ہے. ہاں، سر کے بال بھی ویسے، ٹیڑھی مانگ بھی ویسی، ٹائی بھی ویسی، بوٹ بھی ویسے، شوٹ بھی ویسے، کھانا بھی ویسے، پینا بھی ویسے، اٹھنا بھی ویسے، سونا بھی ویسے، جاگنا بھی ویسے، ملنا بھی ویسے. نمستے، نعوذ باللہ، نہیں بولنا چاہیے بول دیا، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر. نہیں حرام ہے یہ مسئلہ کسی اور جگہ پہ، کیونکہ اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ کسی کی ادھر دھیان بھی نہیں کہ جو بول رہا ہے اس کا معنی کیا ہے. اچھے خاصے گریجویٹ پڑھے لکھے بھی نہیں سمجھتے کہ معنی کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بولتے نمستے صاحب، نمستے. اللہ کے بندے سوچ کیا کہہ رہا ہے اور اس کہنے پہ کیا فتویٰ ہے. اور یہ ایک بہت ہی بڑا اہم مسئلہ، اس کے لیے ایک الگ مجلس چاہیے. یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے. تو یہ ماحول ہی کچھ ایسا ہو گیا. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو حدیث میں نے عرض کی نا، یہ کس کے لیے تھی؟ جو اہل بیت پاک کے محب ہے. تو محب کا ضد ہے مبغض، اہل بیت پاک سے بغض رکھنے والا. تو جیسے یہ انعام ہے محبت رکھنے والے کے لیے، اس سے بھی بڑی وعیدیں، بڑی سزائیں ہیں جو اہل بیت پاک سے بغض رکھتے ہیں. وہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے جو آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے. تو اس طرف تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر اس طرف جائیں گے تو جتنا وقت اس میں لگ گیا اس سے کہیں زیادہ اس میں بھی لگ جائے گا. تو اللہ پاک کا بہت بڑا کرم کہ اس رب نے اپنے فضل اور کرم سے، اور آخری حصہ سنا رہا تھا نا، وہ حدیث سنا کے پھر آگے بڑھو. الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی اہل سنت والجماعت، یعنی اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ وہی فوت ہوا جس کے دل میں اہل بیت پاک محبت. ایک بات پھر سن لیں جو اتفاقاً ابھی آگے بڑھتے بڑھتے میرے ذہن میں آئی. جتنے بھی یہ مبارک باد حدیث کے میں نے جملے پڑھے نا، اس میں سب میں الا ومن مات، الا ومن مات، یعنی جو آل نبی کی محبت میں مرا. مرنے کی بات ہے نا، یہاں جینے کا تو ذکر ہے نہیں. جینے کا ذکر کیوں نہیں؟ حالانکہ ہونا تو چاہیے جینے کا، لیکن بات آئی ہے مرنے کی.
تو صاحب اس سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ اس میں جینے کا بھی ذکر ہے، کیونکہ آل نبی کی محبت میں وہی مرے گا جو آل نبی کی محبت میں جیے گا، جو جیے گا آل نبی کی وہی تو مرے گا نا آل نبی کی محبت میں۔ اور اگر آل نبی کی محبت زندگی میں ہے ہی نہیں تو مرنے کے وقت تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آل نبی کی محبت میں وہی مرے گا جو آل نبی کی محبت ہی میں زندگی بسر کرے گا، وہی آل نبی کی محبت میں انتقال بھی کرے گا۔ اور اگر زندگی میں آل نبی کی محبت نہیں تو پھر موت کے وقت بھی نہیں، دار و مدار ہے موت پہ، لیکن زندگی میں محبت ہوگی تو موت کے وقت بھی وہ محب، اور زندگی میں نہیں تو میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن کہہ دوں تو یہ ہے کہ زندگی میں نہیں تو موت کے وقت بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک کسی بھی فضل فرما دے تو فضل کرتے تو دیر نہیں لگتی۔ ہم آج یہاں بیٹھے ہیں جس ذکر کے لیے، اب میں اس ذکر پر تھوڑی سی تفصیل عرض کروں، تھوڑی سی مختصر، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سید الشہداء امام علی مقام کی شہادت ہوئی، لا جواب شہادت، ایسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ یہ امتحان تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد بھی ان بدبخت یزیدیوں کا ظلم جو ہے وہ تھما نہیں تھما۔ اب اس کے بعد کیا ہوا تفصیل سے بہت کم بتایا جاتا ہے، بہت کم۔ تو اس کے بعد جو ہوا اس میں سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ جیسے ہی امام علی مقام شہید ہوئے تو سب سے زیادہ صدمہ جس کو ہوا وہ میرے اور آپ کے آقا کی ذات۔ امام علی مقام کی شہادت کا غم، صدمہ، تکلیف، دکھ سب سے زیادہ اگر کسی ذات کو ہوا تو رب کے محبوب۔ کتنا دکھ، اس پر دو حدیثیں، ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے، اور ایک حدیث پاک ہے ام المومن ام سلمہ، بڑی مشہور حدیث ہے۔ یعنی حضور کو کتنا دکھ ہوا اس پر یہ حدیثیں دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت میں قیلولہ کے لیے سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں حضور کا دیدار کیا، لیکن دیدار کیا تو عجیب حال تھا، یعنی عجیب حال، حضور غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان، ہاتھ میں بوتل اور بوتل میں خون۔ لکھنے والوں نے یہاں کچھ جملے لکھے ہیں لیکن میں وہ بول نہیں رہا ہوں، ادب لکھے ضرور ہے کہ حضور کا حال کیا تھا اس پر لکھے، کہ آپ کی حالت کیا تھی، لکھے ہیں، اپنوں نے لکھے ہیں، اور آپ کہیں تو سنا دیں۔ یعنی حضور کے بال بکھرے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، اور بالوں پہ گرد، غبار، آنکھیں نم، اور حضور بڑے صدمے میں پرغم، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حال دیکھا تو تڑپ اٹھا، میں نے عرض کی ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ کا یہ حال، آپ کا یہ حال، تو اس وقت امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے جواب جو فرمایا وہ یہ تھا کہ میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، اور یہ جو میرے ہاتھ میں بوتل ہے اس میں ان شہیدوں کا خون ہے جو میں صبح سے لے کے اب تک اکٹھا کرتا رہا۔
اکٹھا کرتا رہا. تقریباً 72 شہید، 72 کا خون. ایک بوتل سمجھ میں کسی کے نہ آئے تو اجمیر چلا جائے، بس اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی عقل کے گھوڑے پہ سوار ہو اور وہ کہے کہ اتنا خون ایک بوتل اس میں سمایا کیسے، تو میں تو کہوں گا کہ اگر سمجھنا ہو تو بس اجمیر ہی کافی ہے. انا ساگر ایک پیالے میں سمایا کیسے؟ انا ساگر کا سارا پانی ایک چھاگل، ایک پیالہ، ایک کوزہ جو بھی کہیں، اس میں سارا پانی سمایا کیسے؟ تو اگر وہ پانی اس پیالے میں سما سکتا ہے اور یہ نواسوں میں ہیں، اولاد میں ہیں، اور وہاں نبیوں کے نبی کی ذات ہے، تو آپ نے وہ سارا خون صبح سے لے کے دوپہر تک زمین میں رہنے نہیں دیا، اٹھایا بوتل میں رکھا. اور جو رازداں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خون زمین میں رہ جاتا تو پھر زمین میں کوئی ہریالی نظر نہ آتی، کوئی چیز زمین سے نہ اگتی، اور ساری زمین جو ہے وہ ان شہداء کے غم میں بنجر بن جاتی. لاکھ می برستے لیکن زمین سے اگتا کچھ نہیں. یہ بھی رحم ہے اور کرم ہے کہ وہ خون زمین میں رہنے نہیں دیا. اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آپ نے وہ خون لیا ہی اس لیے ہے کہ محشر میں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، محشر میں گناہوں کی ذریعہ بنے گا. تو آپ سب سے زیادہ غم حضور کو، انہوں نے بھی حضور کو دیکھا، اسی حال میں دیکھا، اور انہیں بھی حضور نے یہی جواب دیا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. اسی کو صاحب دلیل بنا کے اور امام علی مقام کی ایک عظیم شان بھی بیان کی ہے. اور وہ جہاں پر امام علی مقام کی شہادت دنیا بھر میں، دنیا انسانیت میں ہونے والی ساری شہادتوں میں امام علی مقام کی شہادت سب سے الگ تھلگ نرالی شان والی شہادت ہے. ایسی شہادت کسی کی نہیں ہوئی. نبی بھی شہید ہوئے، صحابہ بھی شہید ہوئے، اولیاء بھی شہید ہوئے، صلحاء بھی شہید ہوئے، امم سابقہ میں ہوئے، حضور کے زمانے میں ہوئے. بڑی کرون شہادتیں ہوئی، دردناک شہادتیں ہوئی. لیکن چاہے جتنی شہادتیں ہوں، شہادت امام علی مقام ان ساری شہادتوں میں سب سے الگ تھلگ ہے. جیسے کہ آسمان پر ستاروں کے بیچ میں چاند جدا ہے، اسی طرح ساری شہادتوں میں امام علی مقام کی شہادت سب سے جدا، سب سے. تو جدا کیوں ہے؟ اس کے کئی جواب ہیں اور ایک جواب ایک تقریر ہے. جدا کیوں بھائی؟ وہ بھی راہ حق میں انہوں نے اپنا سر کٹایا، انہوں نے بھی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی. امام علی مقام نے بھی اسی کے لیے. پھر الگ کیسے ہوئی؟ تو یہ جو الگ ہے اس کے کئی جواب ہیں. ان میں سے ایک جواب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، سب نہیں. ہاں سب بھی الحمدللہ کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن آج نہیں، آج نہیں. اور آج نہیں. اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے. جتنی وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ، اور ابھی جو حدیثیں بیان کی اسی کو پڑھ کر کے یاد آئی. اور وہ وجہ یوں ہے کہ یہ جو مومن ہے، مومن کون؟ مومن کون؟ مومن. ہاں پھر یہ بات باقی کر دوں. مومن کی جب موت آتی ہے تو ملک الموت بھی روح قبض کرنے آتے ہیں، اور اللہ کے نوری مخلوق فرشتے بھی آتے ہیں جو وہاں موجود رہتے ہیں، اور ان کی حاضری میں مومن کی روح قبض کی جاتی ہے. کچھ دور کچھ قریب، حدیثوں میں ثابت ہے.
کہ مومن کا شرف، اور مومنوں میں ایک شہید جب وقت شہادت جام شہادت نوش فرماتا ہے اور جب ملک الموت اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو عام مومنین کی وفات کے وقت جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن شہید کا چونکہ ایک امتیازی مقام ہے، اس لیے بہت سارے دوسرے مخصوص رحمت کے فرشتے وہ خاص طور پہ شہید کی روح جب قبض کی جاتی ہے تب وہاں حضور ہوتے، ان کے جھرمٹ میں رحمت کے فرشتے وہ عام مومنین کے وصال کے وقت نہیں آتے، فرشتے آتے ہیں وہ نہیں آتے، یہ خاص رحمت والے مخصوص جو شہید کی شہادت کے وقت وہاں موجود رہتے ہیں۔ اس لیے شہداء کے بارے میں جہاں تعریفیں لکھی ہیں تو لکھا جاتا ہے کہ ان کی شہادت جو ہے نا یہ جب شہید ہوتے ہیں تو ان کی شہادت ہوتی ہے فرشتوں کی حاضری میں، خاص فرشتوں کی حاضری میں، یعنی شہادت مشہود بالملائکہ، مشہود مانا حاضر، مشہود بالملائکہ، یہ شہید کی سارے شہید جہاں بھی ہوئے جس حال میں ہوئے وہ جب شہید ہوئے روح نکالی گئی تو یہ فرشتے سب کے پاس مشہود حاضر، صرف ایک ذات ہے سیدنا امام عالی مقام کی ذات کہ آپ کی شہادت جہاں مشہود بالملائکہ ہے وہاں امام عالی مقام کی شہادت مشہود بالنبی بھی ہے، فرشتے بھی تھے اور اسی جگہ پہ وہاں نبیوں کے امام میرے اور آپ کے آقا اور امام عالی مقام کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت وہاں موجود تھے جس وقت امام عالی مقام کی پاک روح کو جسم سے جدا کیا گیا۔ اس لیے یہی وہ شہادت ہے کہ مشہود بالملائکہ بھی ہے اور مشہود بالنبی بھی ہے، اور یہ جو حدیثیں پڑھی یہ دونوں اس کا ثبوت ہیں۔ حضرت ابن عباس سے بھی آپ نے فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں، ام سلمہ سے بھی آپ نے فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں، تو یہاں تو یہ بات ثابت ہوئی۔ ایک بات جملہ عرض کر دوں، صبح جنگ شروع ہوئی، دوپہر تک چلی اور وہاں دو الگ الگ ہستیاں اپنا کام کر رہی تھی۔ امام حسین لاشیں اٹھا کے رکھ رہے تھے اور میرے آقا خون جمع نہ وہاں لاشا رہے، لاشا میرے امام نے اٹھایا اور خون میرے نبی نے اٹھایا۔ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شہید کتنا شہید اعظم ہے اور یہ شہید ہونے والے کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ وہاں مصطفیٰ بھی موجود ہیں، ملائکہ بھی موجود ہیں، رحمتیں بھی برس رہی ہیں، امتحان بھی ہو رہا ہے، کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، کامیابی کے سارے بھی باندھے جا رہے ہیں اور کامیاب ہونے والے وہیں پہ رب کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ علی اصغر کا جب خون نکلا تو میرے امام نے ہاتھوں میں اٹھا کے اور آسمان کی طرف اچھال کے کہا مولا اس قربانی کو تیرے بندے حسین کی طرف سے قبول فرما، قبول فرما۔ تو میں عرض کر رہا تھا سب سے زیادہ صدمہ حضور کو، باقی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جسے غم نہ ہوا، جسے نہ زمینی نہ آسمانی نہ جاندار اور نہ یہ صرف انس بلکہ سارے جان، ہر چیز غمگین ہو گئی۔ اور اگر اس پر دیکھیں تو الگ الگ مستند کتابوں میں سند کے ساتھ یہ مذکور ہے۔ ادھر آپ کی شہادت ہوئی، ادھر سورج کی روشنی غائب، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غم میں اتنا سورج ڈوبا کہ اندھیرا ہوا اور دن میں تارے دکھائی دیے، دن میں تارے دکھائی دیے، اور بعض نے لکھا کہ یہ حال 3 دن رہا اور بعض نے لکھا کہ 7 دن رہا۔ اور یہ آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ ادھر شہادت ہوئی اور ادھر آسمان سے خون کی بارش، خون کی، اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، خون برسے آسمان سے
اور پھر آسمان سارا کا سارا سرخ بن گیا. سارا آسمان سرخ سمجھنے لال یعنی خون کے کلر کا سارا آسمان سرخ. اور یہ آسمان کی سرخی کئی دنوں تک رہی. پھر اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ اس سرخی میں جینا دشوار, اگر وہ سرخی رہے تو سورج روشنی دکھا نہیں سکتا. زمین پر بسنے والوں کے لیے جینا دو بھر ہو جائے. یہ علامت تھی, کرم فرمایا رب نے کہ پھر سرخی کچھ ادھر اور کچھ ادھر ہٹتی گئی. اور ہٹتے ہٹتے آج صرف جہاں سورج ڈوبتا ہے اس وقت وہ سرخی نظر آتی ہے کہ سارے آسمان سے تو ہٹ گئی, لیکن سورج نے جو منظر دیکھا تھا آج سورج اسی منظر میں غروب ہو گئے. اور پھر یہ درس دیتا ہے کہ کائنات والو احسان مت بھولنا کہ تمہارا دین اس رنگ کا خون دے کر کے اور نواز رسول نے زندہ سرخی. جنہوں نے نوحہ کیا, جنہوں نے جن نوحہ یعنی غم میں روئے. اور امہات المومنین میں سے کسی نے فرمایا کہ ہم نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں جنوں کو روتے سنا. مدینے کی گلیوں میں ادھر امام کی شہادت ہوئی اور یہاں مدینہ میں رہنے والے جن دکھائی نہیں دیتے تھے لیکن آوازیں آتی تھی اور حسین حسین پکار کر کے اور وہ اپنے غم کا اظہار کر رہے تھے. بیت المقدس میں زمین پر سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا. یہ درد تھا, یہ غم تھا. کس کا؟ شہادت امام عالی مقام کا. اور آج بھی کائنات میں گھوم پھر کر کے جب یہ دن آتا ہے تو جو واقعی سچے ہیں وہ اسی طرح پھر غم میں ڈوب جاتے ہیں, اسی طرح آنکھیں اشک بہاتی ہیں. نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے. آج بھی جب محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آتی ہے تو سچے محب جو ہیں وہ کھانا پینا نہیں, وہ غم حسین میں انہیں اپنے وجود کی بھی خبر نہیں رہتی اور وہ دن پورا رات پوری حسین کے غم میں بسر ہو جاتی ہے. اور یہی وہ سچا ہے کہ جسے امام کا غم ہے. یہی غم ہے. غم میں کوئی ناچے گا نہیں, بہت ہو گیا, بس بس کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جانتے ہیں, کوئی ایسا نہیں جو نہ جانتا. غم, یہ غم کا دن ہے اور اس سے بڑا بھی کوئی غم جس دن حضور غمگین ہو, آسمان غمگین ہو, ستارے غمگین ہوں, سورج کالا پڑ جائے, آسمان خون کے آنسو روئے, کائنات کا ذرہ ذرہ غم حسین میں ڈوب جائے, جن غم میں ڈوب جائیں اور دیوانے دعوے کرنے والے ناچیں. پھر وہی بات آئی, میں نہیں کہنا چاہتا پھر بھی بات گھوم کر کے وہیں آ جاتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. اتنا غم, کتنا غم. اور پھر صرف اسی پر بس نہیں, آپ حضرات سن چکے ہیں کہ یزیدیوں نے تو حد کر دی, حد کر دی. یہ میرے خیال سے ٹائم تو ہو گیا, یعنی 1 گھنٹہ ہو گیا نا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہو گیا بھائی, کون کہتا نہیں. میں تھوڑا سا بھول تو گیا تھا لیکن پھر یاد آ گیا, اس سے کچھ تھوڑا زیادہ بھی ہوا, زیادہ ہوا. امتحان جب ہوتا ہے نا امتحان, تو میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اشد البلاء الانبیاء, سب سے کڑا امتحان نبیوں کا. اور پھر جس کا جو مقام, وہ نبی ہیں, یہ نواسے نبی ہیں, اور ان کا بھی امتحان ایسا سخت کہ کائنات میں ایسا امتحان کسی کا نہیں ہوا. سارا گھر قربان کر دیا. پھر جو ہوا سب نے سنا, اور یہ ہوا بھی 10ویں کو ہے. یہ بھی عرض کرتا 10ویں کو عاشورے کے دن ہر لاش سے سر کو الگ کیا گیا. 10ویں تاریخ کو سنیں, ذرا سنیں, شہداء کے سر کو جسم سے الگ کیا گیا 10ویں کے دن. اور جو لاشیں تھے ان پہ گھوڑے دوڑائے گئے. اس
اسی دن خیمہ جلایا گیا، اسی دن سامان لوٹا گیا، اسی دن شہزادے جو بچے تھے ننھے سے امام زین العابدین اور شہزادیاں، ان کے سروں سے چادریں کھینچی گئی، اسی دن۔ یہ 10ویں کا دن، ابھی شاید وہ دن نہیں آتا، اب وہ دن اب نہیں آتا، اب اگلا پچھلا آتا ہے، وہ 10ویں والا نہیں آتا۔ جس دن وہ وہاں جو وہ یہاں نہیں آتا ہی نہیں ہے، آیا بھی نہیں۔ اگر وہ یہاں آتا تو یہاں بھی حال کچھ اور ہوتا، یہاں وہ دن نہیں آتا۔ یہاں دل کون سا آتا ہے؟ سر جب دمشق پہنچے تھے وہ دن آتا ہے، وہ دن آتا ہے، اور کہتے ہیں ہم یہ 10ویں کا دن ہے، نہیں، وہ دن آتا ہے، وہ دمشق والا۔ سر کاٹے گئے، جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، رات آئی، خیمے جلا دیے گئے، شہزادیاں کئی دن کی بھوکی پیاسی، سامنے لاشیں پڑے، خون اور یہ وحشت کا عالم آپ اندازہ فرمائیں۔ اور اس میں بیمار زین العابدین، سارے قافلے کو حوصلہ دینے والی ایک ذات سیدہ طیبہ حضرت زینب۔ اگلی رات کا امتحان بھی بڑا تھا، لیکن میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ جو 11ویں والی جو رات کل گئی ہے وہ امتحان کے حساب سے بہت بڑی رات تھی، بہت بڑی۔ آپ اندازہ فرمائیں دن میں جو ہوا حضرت زینب نے دیکھا، امام زین العابدین نے دیکھا، سب نگاہوں کے سامنے ہوا، لیکن پھر بھی صبر۔ آئی رات، وہ شام غریبہ تنہائی والی رات، کائنات میں ایسی رات نہ کبھی آئی نہ آئے گی، لیکن باوجود اس کے حوصلہ دیکھیں، ہمت دیکھیں۔ اور پھر آپ سن چکے ہیں کہ صبح جب ننگی پیٹھوں پہ شہزادیوں کو بٹھایا گیا، سروں پہ چادریں نہیں، وہ بال جنہیں آسمان نے نہیں دیکھا تھا، آج دین کو بچانے کے لیے وہ سر کھلے ہیں، اور پھر ہاتھ میں بھی بیڑیاں، اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں۔ اس طرح ان شہزادوں کو جکڑ کے سواریوں پہ بٹھایا گیا، اور پھر یہ لے کے چلے تو سر نیزوں پہ، اور نیزوں میں بھی سب سے اونچا سر امام، اور لے جانے والے یزید کا حکم تھا کہ بیچ میں جو گاؤں آئے تو گاؤں سے ہٹ کے نہیں، بلکہ گاؤں میں جا کے گھوم پھر کر کے سب کو بتا کے پھر اب گلی گلی گھر گھر گاؤں یہ جلوس نکل لائے، اور یہ نیزوں پہ سر ہیں۔ یزیدی خوشیاں مناتے جا رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں، اور اہل بیت پاک کی شان دیکھیں، امتحان کتنا کڑا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں جب یہی سارے سر پہنچے تھے کوفہ میں، اور وہاں ابن زیاد کے سامنے جب امام حسین کا سر رکھا گیا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور اس نے امام علی مقام کے مقدس لبوں پہ جب چھڑی لگائی تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ کے تڑپ گئے، اور انہوں نے کہا ابن زیاد ناہنجار، ہٹا تیری اس چھڑی کو ان لبوں سے، قسم رب کی میں نے ان آنکھوں سے حضور کو ان لبوں کو چومتے اور بوسہ دیتے دیکھا۔ گلی گلی، شہر یوں ان سروں کو پھرایا گیا، اور پھر کربلا سے کوفہ، کوفے سے دمشق، اور بیچ میں جو کرامتیں ظاہر ہوئی اور جو کچھ فیض بٹا، صرف سر دیکھ کر کے لوگوں کو کلمہ نصیب، اور جب یزید کے حکم سے یہ سارے سر پہنچے ہیں کہاں؟ دمشق میں۔ تو آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے لکھا ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ گلیوں کو سجاؤ، جھنڈیاں لگاؤ اور تیاری کرو، گاجے باجے والے کو بلاؤ، فتح ہوئی ہے، اور یہ جو مجھ سے مقابلہ کرنے والے ہیں اور یہ جو حکومت کی خلاف ورزی اور جو مخالفت ان پہ ہم نے فتح پائی ہے، ان کے سر آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر یعنی بجانے والے بھی آئے، گانے والے بھی آئے، ناچنے والے بھی آئے، گھومنے والے بھی آئے، اور گلیاں سجی، ڈھول بجا، باجے بجے، ناچنے والے ناچے، جلوس نکل آئے۔ اسی موقع پہ ایک صحابی رسول بھی وہاں تھے جن کا نام پاک حضرت سہل تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر سجا ہے، پوچھا کسی کی شادی ہے یا کوئی یہاں کی عید ہے، کوئی بڑا
دن ہے. لوگوں نے کہا کوئی بڑا دن نہیں. کہا پھر یہ تیاریاں کیسی؟ تو انہوں نے کہا کہ تیاری اس کی ہے کہ یہاں پر حکومت کے باغیوں سے جنگ ہوئی تھی اور باغیوں کو قتل کر کے ان کے سر لائے جا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا وہ باغی تھے کون؟ کہا وہ باغی امام حسین اور آپ کے ساتھی ہیں. صحابی تڑپ اٹھا اگرچہ بڑی عمر تھی. کہا وہ قافلہ آئے گا کہاں سے؟ کہا وہ باب الساعت سے آئے گا. دروازوں کے نام ہوتے تھے. یہ صحابی وہاں پہنچے. اللہ اکبر دیکھ کر کے تڑپ اٹھے. دیکھ کر کے تڑپ اٹھے کہ شہزادیوں کا حال. اور پھر یہ انتظار نیزوں کے اوپر سر، سب سے اونچا سر امام حسین کا. یہ تو وہ ہستیاں تھی جو اس غم کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتی تھی. ورنہ ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ کوئی ناچنے کی جگہ نہیں تھی، خوشیاں منانے کی جگہ نہیں، بجانے کی جگہ نہیں تھی. وہ تو سب غم میں ڈوبے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، سفر میں تھے، غریب الوطن تھے، کہہ دیں تو مظلوم تھے. ظلم کی انتہا تھی. یہ حسینی تھے. اور خوشیاں کون منا رہا تھا؟ بجا کون رہا تھا؟ یہ گاجے باجے کون کر رہا تھا؟ میں نہیں کہوں گا، آپ کہیں تو مہربانی اور نہ کہیں تو کوئی حرج نہیں. اور یہ بات مجھے جب بھی موقع ملتا ہے یا نہ کہتے ہوئے بھی میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، کتابوں میں ہر کتاب میں لکھا ہے کہ یزید کے حکم سے یہ سب ہوا. وہ صحابی جب وہاں پہنچا سروں پہ نظر پڑی. اللہ اکبر. سروں پہ نظر پڑی. دھاریں مار مار کے رو رہے ہیں. چلنے کی سخت نہیں. قریب سے قافلہ گزرا تو ایک آواز آئی. اس آواز میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ سارا شہر خوش ہے، ان کے بیچ میں وہ رونے والے تم کون ہیں اور تیرا نام کیا؟ اس نے کہا کہ میں نبی کا صحابی ہوں اور میرا یہ نام ہے. سوال پوچھنے والے تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت سکینہ تھی. حضرت سکینہ تھی. اور پوچھنے کے پیچھے بھی مقصد تھا. بڑی پریشان تھی. وہ کہنے لگی کو میرے نانا کے صحابی، مہربانی کر کے ایک کام اگر تو کرے تو جنت کی نج ضمانت ہم لیتے ہیں. انہوں نے کہا جان صدقے قربان، بتائیے کام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے پاس تجارت کی جو دولت ہے، یہ دولت کے بھوکے ہیں، یہ دولت کے پجاری ہیں. انہیں دولت کی لالچ دے کے صرف اتنا کام کرواؤ کہ ان سروں کو ذرا آگے کر دو اور ہم شہزادیوں کو پیچھے کر دو تاکہ ہم لوگوں کی نگاہوں سے بچ جائیں، پردہ رہ جائے. اس نے 4000 یا 400 درہم دے کے یزیدیوں کو راضی کیا اور سر آگے کیے گئے اور شہزادیوں کے وہ سواریاں پیچھے رہی. اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں، اتنی آزمائشیں، اتنا کرب، اور اس کے باوجود اپنے آرام کی فکر نہیں. وہاں پر بھی شریعت کی فکر ہے اور عورت کی جو زینت پردہ ہے اس پردے کی فکر ہے. سلام سکینہ، ایک نہیں کروڑ ہا سلام. اس حال میں بھی شریعت یاد آئی. میں افسانہ بیان نہیں کر رہا ہوں، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو میری بات پہ یقین نہ ہو تو جو مجھ سے بڑا ہو اس سے پوچھ لے یا خود کل پڑھ لے. ہاں، یہ ایک دو نہیں، ہزاروں کتابوں میں لکھا ہے. یہ ہیں وہ مقدس شہزادیاں جنہوں نے اتنی مصیبتیں دیکھی کہ انسان کے بس میں نہیں، لیکن باوجود ان کے انہیں اگر خیال ہے تو نبی کی شریعت، یہ ہے شریعت. وہ کربلا میں گئے بھی شریعت سمجھانے تھے اور شریعت بچانے تھے. خود تو قربان ہو گئے لیکن شریعت کو بچانے. آج مسجدیں، مینار، منبر، مدرسے، علماء، محققین، محدثین، فاضل، عالم، پیر، مرید، شیخ، شیخ الشیوخ، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، مکتب، مدرسہ، دارالعلوم، یونیورسٹی، جامعہ، پوری دنیا میں یہ جو فیض ہے یہ امام زین العابدین کا، یہ سارا فیض امام زین العابدین کا ہے. وہ تنہا بچ کے آئے تھے اور پوری دنیا میں دین کا پرچم لہرا دیا. یزیدی ہزاروں میں بچے تھے، حکومت بھی بچائی تھی لیکن کچھ بھی نہیں بچا. اور جنہوں نے مٹ کر کے اور اسلام کو وہ زندگی دے دی کہ قیامت کی صبح تک اسلام کی بہار یوں ہی رہے گی، یوں ہی رہے گی. وہ زندہ ہیں، صاحب زندہ ہیں. شہید زندہ ہیں تو امام زندہ نہیں کیا؟
زندہ جو ہوتا ہے وہ آ سکتا ہے، زندہ جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، اور یہ وہ زندہ ہیں کہ یہ ہماری ساری حالتیں ان پر روشن ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میری محبت کا دم تو بھرتا ہے لیکن کر کیا رہا ہے۔ یہ جملہ میرا یاد رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ دیکھیں، وہ نہ آئیں، وہ چاہے جہاں ہیں لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری محبت کا دم بھرنے والے کر کیا رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو ان کے دیکھنے میں کریں، نہیں ہے تو معافی مانگ کر کے الگ ہو جائیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں۔ شریعت کے خلاف کوئی چیز انہیں پسند نہیں، ذرہ بھی پسند نہیں۔ انہیں شریعت پسند ہے، خدا کا قانون پسند ہے، انہیں قرآن پسند ہے، قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ دمشق کی بازار ہے اور بالا خانے پہ کوئی پڑھ رہا تھا، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ اصحاب کہف کا قصہ پڑھ رہے تھے، اور اصحاب کہف وہ ایمان والے تھے جو ایک ظالم بادشاہ سے اپنا ایمان بچانے نکلے تھے اور غار میں آ کے سو گئے تھے، اور قرآن نے اسے کہا یہ عجیب قصہ ہے، یہ عجیب لوگ ہیں جو ایمان بچانے کے لیے غار میں آ کے سو گئے، 309 برس سوئے رہے اور اسی حال میں کوئی چیز نہیں بدلی، بڑا لمبا قصہ ہے۔ قرآن نے کہا عجیب قصہ ہے۔ جب وہ پڑھ رہا تھا اسے خبر نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور جب اس نے یہ تلاوت کیا اسی وقت امام کا سر وہاں سے گزرا، اور سر گزرا تو چپ چاپ نہیں گزرا، آپ نے اسے مخاطب کیا، فرمایا یا تالی القرآن، او قرآن پڑھنے والے۔ یہ سر بول رہا ہے، دھڑ کربلا میں ہے اور سر بول رہا ہے، اور بول بھی رہا ہے تو صرف نہیں، یعنی اس کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا او پڑھنے والے خبردار، او پڑھنے والے خبردار، عجب من قصۃ اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ جواب دیا اس کو کہ قرآن میں تو رب نے کہا کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب و غریب ہے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے حسین کا کربلا میں قتل ہونا اور نیزے پہ سر اٹھا کے گھمانا، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب اور عجیب تر ہے۔ رب نے کہا کہ شہید زندہ ہیں، کسی شہید نے اس کی گواہی نہیں دی، پوری دنیا انسانیت میں میرا امام تنہا وہ شہید ہے جس نے شہادت کے بعد زندگی کا ثبوت دے دیا۔ مردود ہیں وہ جو شہیدوں کو زندہ کہیں، شہید کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک۔ تو صاحب زندوں کے سامنے سوچ سمجھ کے کچھ کرنا چاہیے۔ زندوں کے سامنے آدمی چاہے جیسا ہو لیکن انسان کے سامنے تو کچھ غلط حرکت نہیں کرے گا، جو برے کام چھپ کے کرتے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے چھپ کر کے اور وہ غلط کام کر رہا ہے، اور یہاں تو چھپ نہیں سکتے، نہ اللہ سے، نہ نبی سے، نہ شہیدوں سے۔ یہ سب زندہ ہیں، سنتے ہیں، نہیں سنتے تو پکارتے کیوں یا غوث المدد، اور وہ بھی ہم پکارتے ہیں یا حسین یا حسین، یہ پکار ہے اور ہم پکارتے ہیں یا حسین۔ پکارا کہ نہیں؟ پکارا کس کو جاتا ہے؟ جو دیکھے، جو سنے، تو جب یقین ہے کہ وہ سن رہے ہیں تو دیکھ بھی رہے ہیں، تو ہر وقت یہ یقین رکھنا چاہیے نا کہ سنبھل کے قدم اٹھاؤں، وہ دیکھ رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، حسین دیکھ رہے ہیں، شہید دیکھ رہے ہیں۔ اسی کا نام ہے یقین، اور دعا کریں کہ اللہ یقین عطا فرمائے۔ اس قافلے پر کربلا کے بعد اللہ اکبر جو راتیں جو دن بیتے، ایک ایک بات عجیب و غریب، عجیب و غریب۔ امام زین العابدین نے دیکھی تھی کربلا، زندگی بھر نہیں ہنسے، زندگی بھر نہیں ہنسے۔ پیاس لگی، پانی سامنے آیا، جیسے ہی پانی پہ نظر پڑی حضرت سکینہ کی پیاس یاد آئی، پانی لوٹا دیا، کھانا سامنے رکھا، لقمہ اٹھایا، بچوں کی بھوک، شہیدوں کی بھوک یاد آئی، کھانا رکھ دیا کہ لے جاؤ بھوک نہیں ہے۔ یہ کربلا، یہ کیا ہے کربلا؟ سختی شہادت جی نسوروئی ناز، سختی شہادت جی نسوروئی ناز۔ کون سمجھے ناز کسے کہتے ہیں، لیکن سن رہے ہیں، سختی شہادت جی نسوروئی
مکمل سختی شہادت جی نسوروئی ناز رند پروڑی نے راز قضیے کربلا دوست کو آئے دادلا اللہ کی شان دوست کو آئے دادلا محب مارا خاصن خلیلن کے سائیں سختوں سہائے اللہ سمد بے نیاز سا کرے جا چاہے انہی میں آہے کا انہی گال اسرار جی وما لینا البلاغ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.